هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 144। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्ल वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिअू क़िबलतक वमा अंत बिताबिअन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين। قد नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, यकीनन हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ फिरना देखते हैं। फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो यकीनन हम तुझे उस क़िबले की तरफ ज़रूर फेर देंगे, तर्ज़ाहा जिसे तू पसंद करता है। फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले। वहैथुमा कुन्तुम, और तुम जहाँ पर भी हो, फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह, तो उसी की तरफ अपने चेहरे को फेर लें। वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब, और बिलाशुबा वो लोग जो किताब दिए गए, लयअलमून, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि बिलाशुबा वो बरहक़ है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है उससे जो वो अमल कर रहे हैं। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब, और यकीनन अगर तू उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई हर निशानी लेकर के आए, मा तबिअू क़िबलतक, वो तेरे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिअन क़िबलतहुम, और ना तो किसी सूरत उनके क़िबले की पैरवी करने वाला है। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और ना उनका बाज़ किसी सूरत बाज़ के क़िबले की पैरवी करने वाला है।
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ، وہ اسے پہچانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کے بعد قبلہ بیت اللہ کر دیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہمارا قبلہ مقرر ہو، کیونکہ یہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس قبلے کی ایک خاص نسبت تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھاتے، اور وہ جو نظریں آسمان کی طرف اٹھانا تھی وہ ایک سوالیہ نظریں ہوتی تھیں، جس میں اللہ رب العالمین سے ایک خفیف سی اپنی خواہش کا اظہار تھا اور اپنی رائے کا اظہار تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف بار بار نظریں اٹھا کے دیکھتے، اور وہ نظریں سوالیہ نظریں ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور یہ جو قبلہ بیت المقدس تھا یہ شام کی طرف تھا، یہ شام کا علاقہ تھا، اور یہ شمال والی سائڈ بنتی تھی، اور جو بیت اللہ تھا یہ اس کے بالکل مخالف جو سمت ہے، جسے جنوب کی طرف تھا۔ تو گویا کہ یہ بالکل ہی الٹ تھا، ایک طرف بیت المقدس تھا اور اس کے بالکل مخالف سمت میں بیت اللہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تبدیلی چاہتے تھے یہ بالکل ایک تبدیلی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پہ عمل کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ قرآن مجید کا پہلا نسخ ہے۔ نسخ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حکم نازل کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسری آیت مبارکہ کے ذریعے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز ختم ہوتی ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، جو بعد میں ایک حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا نسخ تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک مسئلے کو تبدیل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے ایک بڑی عجیب بات بھی تھی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی سارے احکام کو منسوخ کیا، اور ان کی جگہ پہ کئی ساری نئی آیات نازل فرمائی۔ تو یہ 16 سے 17 مہینے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بنایا، اور سب سے پہلی جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز قباء میں پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور اللہ رب العالمین نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو وہ صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے
انہوں نے اسی وقت اپنا جو چہرہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگوں نے حدیثوں کو قبول کرنے کے لیے یہ کہا کہ خبر واحد جو ہوتی ہے نا، یہ حجت نہیں ہوتی۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک راوی اور ایک صحابی کو مسئلہ بیان کرے تو اسے کہا جاتا ہے خبر واحد۔ ہمارے جو احناف ہیں انہوں نے خبر واحد کو کبھی بھی حجت تسلیم نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ایک راوی جہاں ہوگا اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کم از کم 2 راوی اس مسئلے کو بیان کریں پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ بیان کرنے والا اور خبر دینے والا ایک شخص ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک صحابی ہے، اور الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہوتے ہیں، کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو پھیر لیا تھا، لہذا تم اپنا قبلہ تبدیل کر لو۔ تو صحابہ کرام نے اس سے کوئی سوالات نہیں کیے، بھلے وہ ایک آدمی تھا صحابی، تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور اپنا جو قبلہ ہے اسے پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر واحد ہوتی ہے، یعنی ایک راوی جس مسئلے کو بھی بیان کر دے، تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے صرف ایک راوی بیان کر دے اور یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ دین میں ویسے ہی حجت ہے جیسے ایک مسئلہ 50، 100، 200 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی مختلف رائے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آپ جہاں پر بھی ہوں اپنے قبلے کو اسی طرف پھیر لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سمندری سفر کر رہا ہے، اگر ہوائی سفر کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی آدمی حالت جنگ میں ہے، کسی بھی جگہ پر موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ البتہ جہاں مشکل ہوتا ہے، اور بلکہ جہاں علم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ کسی ایسی سرزمین میں جاتے ہیں جہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ معلوم ہی نہیں کر پاتے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں آپ کا دل کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو غالب گمان جس طرف ہے آپ اسی طرف نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جہاں بھی چہرہ کریں گے، جہاں بھی منہ پھیریں گے، وہیں اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب ہمیں قبلے کا علم نہیں ہوگا، اور جب قبلے کا علم ہو اور پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھوں۔ البتہ جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک سواری کے اوپر سوار ہوتے اور پھر اس سواری کو قبلے کی طرف کر دیتے اور پھر نفل نماز شروع کر دیتے، تو وہ سواری جس طرف جاتی آپ نماز میں ہوتے، یعنی قبلہ اگر آپ کا جنوب کی طرف ہے تو اگر وہ سواری شروع میں تو آپ نے اس کو جنوب کی طرف رکھا، بعد میں وہ مشرق کی طرف ہو گئی یا مغرب کی طرف سواری ہو گئی یا شمال کی طرف ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو نفلی نماز ہوتی ہے، ایک دفعہ اپنی سواری کو، اپنی گاڑی کو قبلے کی طرف موڑ دیں اور اس کے بعد آپ نماز شروع کر دیں۔ ظاہر آپ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ایک سواری ہیں، تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں نفلی نماز، اور آپ اس کو مکمل تک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے
نفلی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ اصل میں بیت اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا بالآخر جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوگا، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے اور اس مسئلے کو چھپا لیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا کیا ہے، وگرنہ یہود اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ مسلمانوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہود جو ہے نا وہ 3 چیزوں میں ہمارے اوپر بڑا حسد کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کے کسی چیز میں حسد نہیں ہے۔ یہودیوں کو سب سے پہلے مسلمانوں سے جو مسئلہ ہے نا وہ جمعے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہودیوں کو بھی ایک دن عبادت کے لیے ملا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا، یہودی اس جمعے کے دن سے بڑا حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا حسد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ ہمارے قبلے سے بڑا حسد محسوس کرتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ بنا دیا ہے۔ اور تیسرا ان کا حسد نماز میں یہ جو آمین کہا جاتا ہے، یہودیوں کو اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے کہ امام جب فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بآواز بلند آمین کہا جاتا ہے، یہودیوں کو اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، لوگوں نے کہا کوئی نشانیاں دکھاؤ، اللہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کو ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، اور ان مشرکوں کو جو کہہ دیں کہ نبی تب مانیں گے آپ چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیں، تو نبی نے کروا دیے۔ اچھا، آپ کو نبی تب مانیں گے کہ یہ پتھر بول کر کے گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پتھر نے بول کر گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور سلام کیا اور پیغام دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا، آپ کو نبی تب مانیں گے کہ آپ کی انگلیوں سے پوروں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے اور لوگ اس سے پانی پینا شروع کر دیں، ایسا بھی ہو گیا۔ یہ جو بھی آپ سے خواہش کریں گے اور جو بھی کہیں گے کہ یہ علامت اور نشانی معجزہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، وہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ساری اگر نشانیاں بھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ما تبعوا قبلتک، کہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اصل قبلہ کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے قبلے کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر اس کے باوجود بھی، یعنی آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، اس سب کے باوجود اگر آپ نے اہل کتاب اور یہودیوں کی آپ نے پیروی کرنا شروع کر دی نا کسی مسئلے میں، تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جن سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ نبی یہودیوں کی بات ماننا شروع کر دیں اور ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ نبی تو یہ جو یہودیوں کا قبلہ تھا وہ قبلہ خود تبدیل کروا کے بیت اللہ قبلہ بنانا چاہتا تھا، اور اللہ پھر بھی یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کر لی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یقینی بات ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ اصل باتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ کا حکم اصل ہمارے لیے ہے کہ آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے کبھی بھی اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے قبلے کی بھی بات نہیں مانتے، آپ کو بھی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ کے قبلے کا بھی لکھا ہے، خود آپ کی علامتیں اور نشانیاں بھی لکھی ہیں، تو یہ کبھی بھی آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں نا، ویسے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے نا، وہ 10 سال بعد بھی اپنے بیٹے سے ملے، 20 سال بعد بھی اپنے بیٹے سے ملے، اس سے زیادہ وقت بھی گزر جائے اور وہ اپنے بیٹے کو ملے، وہ کم از کم لازمی پہچان لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک وصف رکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ بھی اپنے نبی کو ہمارے وسلم کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بجائے اس کے باوجود اس بات کے کہ وہ نصرانی تھے، پھر بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ بھی تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حق کا اعلان کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ باقی لوگ اڑ گئے اور حق کو چھپا لیا۔ الحق من ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔